وہاں پر غور کریے، وہاں سب سے پہلے ذکر ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یاجوج اور ماجوج دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے، یہ نسل تو وہی ہے، اور ایک وہ ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں، سام، حام، یافس، یہ 3 اولادیں، ان سے جو نسلیں چلی ہیں یہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ جو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوں گے وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے، بہت زیادہ ڈینجر ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے، قرآن پہلے تو یہ کہہ رہا ہے یاجوج ماجوج کھول دیے گئے اور وہ ساری دنیا کے اوپر چھا گئے۔ ارے چھائے کہ نہیں چھائے؟ اس وقت اس آیت کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں، یہ ساری قومیں، چائنا آپ دیکھ لیے ٹیکنالوجی میں آپ سے کتنا آگے، یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے، سارے کے سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، پوری طاقت کے ساتھ دنیا کو جکڑ رکھا ہے ان لوگوں نے۔ یعنی اب چائنا کے ایئرپورٹس پر وہ ہمارے یہاں کی طرح انگوٹھے نہیں لگوائے جاتے۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ اچھا یہاں تو یہی پریشانی، کہاں سے آ رہے ہیں ملا جی؟ اچھا عمرہ کرنے، کیا کرتے ہیں آپ؟ تمہیں اس سے کیا مطلب میں کیا کرتا ہوں، میں کیا نہیں کرتا ہوں؟ تمہیں اس سے مطلب کیا ہے؟ تمہیں اپنا کام کرنا ہے، انگوٹھا لگواؤ، جانے دو۔ میں نے ویزا لیا ہے، میں نے ٹکٹ لیا ہے، گورنمنٹ سے چیک ہو کے نکلا ہوں میں، ختم ہو گئی بات۔ وہاں انگوٹھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ وہاں آپ پہنچے، آپ کی آنکھ کھلی اور اس نے آپ کی آنکھ کا ریٹینا لے لیا، آپ سیدھے باہر نکل جائیے، ختم ہو گئی بات۔ انہوں نے آپ کو چیک کر لیا، وہ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، تو یاجوج و ماجوج نکل چکے۔ پھر اسی اس میں آگے آئیے، بالکل سورت کے آخر میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ کے نیک بندے بنیں گے، یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ یہ دوسری آیت، سیکوینس سمجھاؤں گا ابھی میں۔ تیسری آیت اسی کے نیچے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نبی جی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سیکوینس سمجھیے، یاجوج ماجوج نکلے، ٹیکنالوجی عام ہوئی، دنیا گلوبل ولیج بنی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ زمین باقاعدہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی۔ نیک لوگ کون؟ ہم لوگ۔ جتنی مفکرانہ باتیں کرنے والا ہو نا، بانٹو بچو، بالکل ایسی بات کرے گا جیسا لگے گا کہ جو ہے وہ ابن سینا اور جو ہے ابن خلدون اور جو ہے آپ کے پیچھے شاہ ولی اللہ، عز الدین ابن سلام، یہ سب نکل کے آ گئے، ایسی باتیں کرے گا۔ اور جب فجر کی نماز میں دیکھیں گے تو غائب ہوگا، فجر نہیں ملے گی، تلاوت کے لیے قرآن پتہ نہیں کب کھولا ہوگا، لیکن باتیں ایسی کرے گا۔ ہم لوگ نہیں، بھول جائیے، یہ نظام خداوندی ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ اور جب لائق نہیں ہوں گے تو 2 طرح سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1، فوج میں دیکھا ناپا جاتا ہے، چھوٹے ہو چلو نکلو، جاؤ چلو نکل جاؤ، ایک طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ اللہ کا ذرا تھوڑا سا اور الگ سا ہے، چلو ہٹو، نپٹاؤ، چلو ختم کرو، نپٹاؤ۔ نپٹانے کے دور میں اور نپٹنے کے دور میں آپ داخل ہو چکے ہیں اور ہم داخل ہو چکے ہیں۔ کہیں اجتماعی طور پر نپٹایا جائے گا، کہیں انفرادی طور پر نپٹایا جائے گا۔ کیوں؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یہ بات لکھ دی ہے زمین پر بالآخر کھوٹا، یہ امت محمدیہ کا گڑنا ہے، ہم اس کے لائق نہیں تو لائق لوگوں کو لاؤ۔ لائق لوگوں کو لانے کے لیے پھر اللہ کا ایک پروسیس، پھر سمجھیے گا، میں یہ والی بات پوری کروں نہیں تو پھر یہ چھوٹ جائے گی۔ تیسری آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس ساری ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب میرا ویڈیو امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے۔ اب یوٹیوب کا نیا آپشن آیا ہے کہ مولانا سعدی کا بیان فرینچ میں سننا ہے، تو آپ یوٹیوب پر جائیں گے، بٹن دبائیں گے اور مولانا سعدی کا بیان جو ہے فرینچ میں چلنے لگے گا۔ میری بیٹی فاطمہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ غور کرو کیسے پہنچے گا؟ ہمارے تبلیغ والے جائیں گے، یہ تو بیچارے پھر بھی جاتے رہتے ہیں، دنیا جان کے کونے ناپتے رہتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں بیچارے، کیسے پہنچے گا؟ پھر بھی تو نہیں پہنچ پا رہے۔ نہیں میری بیٹی فاطمہ، قیامت تبھی قائم ہوگی جب تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ کیسے داخل ہوگا؟ اللہ کے دین کی باتیں ان کے گھروں میں پہنچنے لگیں گی۔ یہ یوٹیوب کس نے بنایا؟ اس میں عبد الکریم بھی تھا ایک۔ اصل کس نے بنایا؟ اصل محنت کس کی؟ فیس بک کس نے ایجاد کیا؟ انسٹاگرام کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجی کس نے دی؟ انہوں نے۔ تکوینی طور پر نظام یہ طے تھا کہ یہ کام فالتو لوگوں سے لینا ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے بنا دیا، اب سیکھ لو، کیونکہ سیکھنے میں محنت زیادہ نہیں پڑنی، تمہاری محنت کہیں اور لگنی ہے،
اب اگلے لیول پہ جائیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور رحمت للعالمین بنتے کیسے؟ اگر اللہ کا وہ نظام نہ چلتا، اگر وہ سسٹم نہ چلتا، ساری دنیا میں حضور کی نبوت کا سکہ کیسے چلتا؟ اس کے ذریعے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور یہ نظام پورا ٹیکنالوجی کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں یہ ٹیکنالوجی پہنچ رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی، استعمال کون کر رہا ہے؟ کلو، پپو، گڈو، مولانا، عالم صاحب، اسکالر صاحب، سب استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بھی استعمال کریے، سیکھیے اور استعمال کریے۔ یہ سیکوینس ہے، آپ دیکھیے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور دنیا میں نیک لوگوں کی وراثت کا آنا، یعنی ان کے حصے میں دنیا کا آنا، اور پھر آگے چلیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس پہ غور کریے گا تو چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی۔ اب آگے آئیے، اگلا مسئلہ کہ نیک لوگوں کو حکومت ملے گی، نیک لوگ اقتدار میں آئیں گے۔ اب ہم تو نیک ہیں نہیں، کیسے ہوگا معاملہ؟ اب نیکی دنیا میں پیدا کرنے کے دو طریقے۔ نمبر ایک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اور وہ یہ تھا کیونکہ وہ نور نبوت تھا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی پہ پڑ گئی یا کسی نے حضور کو دیکھ لیا، ہو گیا کام، چھٹی۔ جس نے دیکھ لیا، جسے دیکھ لیا، ختم، صحابی بن گیا۔ اب صحابی بن گیا، اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں، پوری دنیا میں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ تو وہ تو آپ کی برکت وہ سورج کی طرح سے ہے، سورج نکلا روشنی شروع، ہر ایک کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو اب وہ جو نیک لوگ تیار ہوں گے، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اسے سمجھیں گے تو چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اب جو قوم تیار ہوگی، وہ قوم دھیرے دھیرے تیار ہوگی۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ اس کی تربیت کسی علاقے میں شروع ہو